Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اب سورہ لقمان کا آغاز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. اسی طرح حروف مقطعات اور ان کے فوراً بعد قرآن مجید کی آیات میں جو حکمت موجود ہے اس کا تذکرہ. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت بھری کتاب کی. ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر تو وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، بہت اہمیت. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو خریدتا ہے لہو الحدیث، غافل کر دینے والی بات. لہو الحدیث، اب ذرا یہ سمجھیے گا، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے ہمیں بتائیں یہ ڈرامے دیکھنا اور یہ فلمیں دیکھنا اور یہ موسیقی سننا، یہ اس کے قرآن میں کہاں منع کیا گیا؟ اس کی منع نہیں منع. لیکن قرآن میں یہ بات سمجھیے گا کہ بعض احکامات جو ہیں وہ تو عبارت النص سے برآمد ہو جاتے ہیں. یہ ذرا مشکل ٹرمینالوجی ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. عبارت النص کا مطلب ہے کہ نص کی عبارت سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ واضح ہو گئی. یہ بات اللہ نے خون کو حرام کر دیا، یہ نص سے واضح ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے بہتے ہوئے خون کو حرام کر دیا بس. ایک ہے اشارۃ النص جس میں اللہ اشارہ فرماتا ہے. یہاں جو لہو الحدیث کا لفظ ہے یہ بنیادی طور پر اپنے اندر ان تمام چیزوں کو سموئے ہوئے ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں لغویات ہیں جن کا آپ کو نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ ہے. کتنی دیر ہم صرف کر دیتے ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور موویز دیکھتے ہوئے اور کلپس دیکھتے ہوئے، اور یہ ایک نئی بیماری جو ٹک ٹاک کے نام سے آئی ہے یہ کرتے ہیں. ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں، کتنا وقت صرف کرتے ہیں، اور اتنی یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر انوالو کر لیتی ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ جس دن اب یہ ورلڈ کپ آ رہا ہے نا، جس دن میچ ہوگا اس دن مسجدوں میں حاضری کم ہو جائے گی. جس وقت میں میچ ہو رہا ہے لوگ میچ دیکھنے میں مصروف ہیں، نماز پڑھنے نہیں گئے. تو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزیں. اور پھر یعنی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بھائی ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں، فلم بھی دیکھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو ایسا مسئلہ نہیں، غافل کر دینے والی چیز تو نہیں ہے. لیکن ذرا اندازہ کیجئے، یعنی کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈرامہ اور فلم دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، آپ ایموشنلزم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، آپ پر اس کے اثرات بھی ہو رہے ہیں. اگر اس ڈرامے میں کوئی خوشی والا سین آیا ہے، یعنی اس کی اینڈنگ خوشی پہ ہوئی ہے، تو آپ کا سارا دن خوش گزرے گا. اور اگر وہاں کہیں آپ نے مطلب کوئی ایسا سیڈ سین دیکھ لیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ سارا دن جو ہے وہ اس کیفیت میں مبتلا رہیں گے، اپنی ایک طبیعت کو بوجھل محسوس کریں گے، اپنے مزاج میں اس کا اثر محسوس کریں گے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فلم یا وہ ڈرامہ یا وہ ویڈیو کلپ یا وہ یہ ساری چیزیں یہ مجھے اپنے سحر میں مبتلا کر رہی ہیں اور یہ میرے جذبات کو جا کے ٹچ بھی کر رہی ہیں اور اس سے میرے جذبات پر اثر بھی پڑ رہا ہے. لیکن اس کے برعکس کیا قرآن پڑھتے ہوئے، کبھی جنت کی آیات آتے ہوئے میں خوش ہوا ہوں؟ کیا کبھی نماز میں جہنم کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں تو میرے مزاج پہ اس کا اثر پڑا اور مجھ پہ کوئی خوف طاری ہوا ہے؟ اول تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے کہ کبھی پڑھی نہیں ہے عربی اور کبھی سمجھی نہیں ہے، کبھی قرآن کے لیے وقت ہی نہیں نکالا. اور اگر سمجھ آ بھی رہی ہوتی ہے تو بس یہ کہ وہ چل رہا ہے، معاملہ چلتا ہے. کیا کبھی نماز پڑھتے ہوئے، کیا کبھی تلاوت کرتے ہوئے، کیا کبھی جہنم کی آیات جب سن رہے ہیں اس وقت کوئی جسم پہ کبھی طاری ہوئی؟ کبھی جنت کی آیاتیں سنتے ہوئے کوئی چہرے پر خوشی آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے رونے لگے.
اور جب نماز ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بالکل فریش اور چہرے پہ مسکراہٹ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ پہلے رونے لگے, اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ بڑے خوش ہیں, ایسا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور جب میں تلاوت کر رہا تھا تو جہنم سے متعلقہ آیات آئی, مجھے ایسا لگا جہنم میری آنکھوں کے سامنے کھول کے رکھ دی گئی ہو. مجھے اتنا خوف مجھ پر اس کا طاری ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اور آگے پھر جنت کی آیات آئیں تو میں مسکرانے لگا, اور تم میرے چہرے پر یہ جو فریشنس دیکھ رہے ہو, یہ بشاشت دیکھ رہے ہو, اسی وجہ سے کہ میں نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ پڑھا. کبھی سوچیں کہ وہ جو ایموشنلزم ہمیں ڈراموں میں اور فلموں میں مل رہا ہوتا ہے اور وہ ہمارے اوپر اثر انداز بھی ہو رہا تھا, کہ کبھی نماز میں بھی ہوا یا کبھی قرآن میں بھی ہوا یا اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتے سنتے بھی ہوا؟ نہیں, وہاں صرف ہمارا ایک طرز عمل ہے کہ کوئی ہمیں میسج بھی بھیج دیتا ہے تو اس کو آگے شیئر کر دیں, 10 لوگوں کو شیئر کرو, آج رات خوشخبری ملے گی, اللہ اللہ خیر سکتا. بس یہ ہے نا. یقین مانے یہ جو کبھی اپنے اندر جھانکیے گا, بعض لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر دیتے, بعض نہیں بھی کرتے, کبھی اندر جھانکیں. جس دن آپ کی مسجد کے امام نے 4 آیتیں زیادہ پڑھ دی نا, اندر سے ہمیں وٹ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ انہوں پتہ نہیں اسی کو ویلے بیٹھے ہیں. لمبی لمبی نمازیں پڑھا دیتا ہے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بعض ذرا آؤٹ اسپوکن لوگ ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب اتنا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, خدا کی قسم. مولوی صاحب چھوٹی نماز پڑھایا کریں, اتنے ویلے نہیں ہم. لیکن وہی آدمی جب کسی کوئی مووی دیکھنے بیٹھتا ہے تو 3 گھنٹے کے لیے مووی دیکھ رہا ہے, بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے. ڈرامہ دیکھنے بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا, کوئی احساس نہیں ہو رہا. فیس بک پہ بیٹھا, کوئی 1 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں چل رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اس سوشل میڈیا کی, ان فلموں کی, ان ڈراموں کی, اس موسیقی کی اہمیت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو قرآن کے, حدیث کے, نماز کے, تلاوت کے, درس قرآن کے. ان کی اہمیت زیادہ. پھر میں یہ خود دیکھ لوں کہ میرا مقام کیا ہے, میں کہاں کھڑا ہوں آج. لوگ کہتے سمجھ نہیں آتی, تو بھائی سمجھنا آپ نے ہے نا, سمجھانے والے سمجھانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھنا چاہیں تو صحیح, آپ اللہ کے ساتھ جڑنا تو چاہیں, آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. تو میں نے یہ فرمایا کہ وہ یہ ساری چیزیں, خاص طور پر موسیقی ہو گئی اور یہ کھیل تماشے اور اس کے اندر یہ جتنی چیزیں غافل کر دینے والی سب اس میں شامل ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ, اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو غافل کر دینے والی بات کو خریدتا ہے. نماز پڑھنے کے کوئی پیسے ہیں؟ کوئی پیسے نہیں ہیں. آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں, آپ سے کوئی ٹکٹ نہیں وصول کرے گا, فری ہے آپ کے لیے, اور اعلان کر کے آپ کو بلایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, نماز کے لیے آؤ, یہ کامیابی ہے تمہاری. کوئی ٹکٹ نہیں ہے, فری آف کاسٹ ہے, جائیں جا کے نماز ادا کریں, آ جائیں, کوئی پیسے نہیں اس کے. ہم وہاں جانے کے لیے کبھی آپ کو کسی مسجد کے باہر, مجھے تو آج تک ایسی مسجد نہیں ملی, شاید آپ کو ملی ہو, کسی مسجد کے باہر لائن لگی ہوئی نہیں ملے گی کہ لوگ جو ہے نا وہ اندر انٹر ہونے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. لوگ ٹائم سے پہلے آگے کھڑے ہوں کہ بھائی جگہ نہیں ملے گی, اور وہاں بہت ایک لمبی لائن باہر لگی ہوئی اور کوئی ٹکٹ بیچ رہا اور ایک ایک ٹکٹ لے کے لوگ پیسے دے کے مسجد کے اندر جا رہے ہوں. ایسا نہیں ہو رہا. اس کے برعکس آپ کسی سنیما گھر کے باہر چلے جائیں, آپ کو لائنیں بھی مل جائیں گی, ٹکٹیں لیتے ہوئے لوگ بھی مل جائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز جس کا نہ ہمیں دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے, یہ ہم پیسے دے کے خریدیں گے, پیسے دے کے خریدیں گے, وقت بھی ضائع کریں گے اور پیسے بھی دیں گے. تو اللہ نے فرمایا وہ جو خرید رہا ہے غافل کر دینے والی شے کو, اللہ کی یاد کو بھلا دینے والی شے کو, لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے بغیر کسی علم کے, وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اسے مذاق بنائے. فرمایا اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب. اللہ ہمیں سے محفوظ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, اور جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, وَلَّا مُسْتَكْبِرًا, وہ اب تکبر کرتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیتا ہے. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, کہ گویا کہ اس نے کبھی سنائی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دیں. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے نیک اعمال کیے, لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ, ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں, خالدین فیہا, ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وعد اللہ حقا, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست اور
کمال حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسا تم اسے دیکھ رہے ہو. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، اور اس نے زمین میں بوجھ ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں ہلاتی نہ رہے، یعنی پہاڑ. وبث فيها من كل دابة، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جاندار بھی. وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. فانبتنا فيها من كل زوج كريم، اور ہم نے زمین میں ہر طرح کی عمدہ چیزیں اگا دی. هذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذين من دونه، تو مجھے دکھاؤ کیا بنایا انہوں نے جو اللہ کے سوائے، جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، انہوں نے کیا بنایا، ان کی تخلیق کیا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اب یہاں سے یہ بہت خوبصورت رکوع قرآن مجید کا شروع ہو رہا ہے. حضرت لقمان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بڑے دانا آدمی تھے، بڑے دانشور آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت عطا کی تھی. اور عرب جو ہے وہ ان کو کوٹ کیا کرتے تھے، یعنی جب کوئی بات کرتے تھے تو حکیم لقمان کو کوٹ کیا کرتے تھے کہ حکیم لقمان نے یہ بات کہی، اور اس اعتبار سے اس بات کو بڑا امپورٹنٹ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ حکیم لقمان سے منسوب ہے. یہاں حکیم سے مراد صرف وہ دوائیوں والا حکیم نہیں ہے کہ اس کو کوئی یعنی لقمان جو ہے کو پوچھتے بناتے تھے، بلکہ اصل معاملہ یہ کہ اللہ نے حکمت عطا کی ہوئی تھی، اللہ نے دانائی عطا کی ہوئی تھی، یہ اصل مراد. بعض لوگوں میں ہم میں سے بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی. اور وہ دانائی کیا تھی، حکمت کیا تھی؟ انشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث آپ کو نا ایک برج کے طور پر محسوس ہوگی ان دو حصوں میں. پہلا جملہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے لقمان کو کیا عطا فرمائی، دانائی، عقل مندی، سمجھ، حکمت، یہ عطا فرمائی. اور دوسرا جملہ کیا ہے، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اب ان دونوں میں کنیکشن کیا ہے، اس کنیکشن کو سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان جائے، جو اپنی حیثیت کو پہچان جائے، جو اپنی اوقات کو سمجھ جائے، جو جسے معلوم ہو جائے کہ اللہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی شے کا مالک نہیں ہوں، میری ملکیت میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، سب کا مالک اللہ ہے، میں غلام ہوں، میری حیثیت ہے غلام سے زیادہ کچھ نہیں. تو جو کوئی اپنی اس حیثیت کو پہچان جائے وہ عقل مند ہے، وہ دانشور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں عامل لما بعد الموت، اور وہ جب یہ پہچان جائے تو کیا کرے گا، وہ موت کے بعد کے لیے عمل کرے گا، موت کے بعد کی تیاری کرے گا، آخرت کے لیے کچھ چیزوں کو جمع کرے گا. تو عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان جائے، اپنی حیثیت کو پہچان. اب فرمایا ہم نے لقمان کو عقل مندی عطا فرمائی، ہم نے دانش عطا فرمائی، ہم نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے. انشکر للہ، اور اسے یہ معلوم ہو کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ مجھے دیا ہوا اللہ کا ہے. اور جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو پھر لازم ہے کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کروں. یعنی حکمت سے مراد ہے معرفت النفس، اور معرفت النفس حاصل ہوگی تو پھر معرفت رب حاصل ہوگی. جب معرفت رب حاصل ہوگی تو اللہ کے احسانوں کا یقین آئے گا، اور جب اللہ کے احسانات کا یقین آئے گا تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے ان احسانات پر. یہ ہے اصل میں پورا برج جو یہاں پہ بنتا ہے. اور ہم نے لقمان کو حکمت، دانائی، عقل مندی، سمجھ بوجھ عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. وَمَن يَشْكُرْ، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. میں اگر کسی پہ کوئی احسان کروں تو میں اس وقت تک ایک بے چینی میں مبتلا رہتا ہوں جب تک وہ میرا شکریہ نہ ادا کر دے، جب تک وہ مجھے تھینکس نہ کہہ دے، جب تک وہ مجھے جزاک اللہ نہ کہتے. مجھے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ کے لیے کوئی سیٹسفیکشن کا پوائنٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تم اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو یہ تمہارا بھلا ہے، ورنہ اللہ کا شکر، اللہ کی تسبیح پڑھنے والی تو ساری کائنات میں مخلوقات موجود ہیں، تمہارے کرنے نہ کرنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ساری مخلوقات جو ہیں یہ بھی اللہ کو خدا نہ خواستہ کو ایسا وقت ہے، یہ ساری مخلوقات بھی اللہ کو ماننا چھوڑ دیں تب بھی رب اللہ نہیں رہنا ہے. بادشاہ تب بھی اسی کی جمہوریت تھوڑی ہے کہ 51% نے ووٹ نہیں دیا تو اللہ کو رب کی سیٹ سے ہٹا کے کسی اور کو بٹھا دو معاذ اللہ. یہ نہیں ہوگا. ساری کی ساری کائنات خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمان ہو جائے، رب پھر بھی وہی ہے.
تو فرمایا جو شکر کرتا ہے وہ اللہ کے لیے اپنے نفس کے لیے اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے. یعنی یہ جو پیچ آ رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا سب سے امپورٹنٹ پیچ ہے، اس لیے کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک شخص ہے حضرت لقمان، جن کے بارے میں اختلاف ہے نبی تھے نہیں تھے. اکثر روایات یہ بتاتی ہیں کہ نبی نہیں تھے بعد میں. اچھا، اب یہ جب نبی نہیں تھے تو ان کے نام سے پوری سورت منسوب ہوئی ہے، اور اللہ نے ان کا نام قرآن میں لیا ہے، اور پھر ان کی جو باتیں تھیں، ان کے جو ڈائلاگس ہیں، اللہ نے ایز اٹ از قرآن میں رکھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی جو اللہ نے ان کا ذکر یہاں پہ فرما دیا. تو فرمایا اذ قال لقمان لابنہ، اب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اور ذرا ہم بھی غور کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا نصیحتیں کرتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں، کس طرف انہیں توجہ دلاتے ہیں. وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو. یا بنیا، اے میرے بیٹے. پہلی نصیحت ایک باپ ایک ماں اپنے بچے کو جس پہلی شے کو سمجھائیں، اس کی نصیحت کریں، اس کی تلقین کریں، وہ کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر. شرک نہ کر. تو ڈاکٹر نہیں بنا کوئی بات نہیں، انجینئر نہیں بن سکا کوئی بات نہیں، اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکا کوئی بات نہیں، وکیل نہیں بن سکا کوئی بات نہیں، چل جائے گا، یہ سب چل جائے گا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کیا تو نہیں چلے گا. پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ. بہت اس کو ہمیں دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے. جس کو اللہ بیٹا عطا فرمائے یا بیٹی عطا فرمائے نا، تو جب وہ نرس لا کر ہاتھ میں پکڑاتی نا کہ اللہ نے آپ کو یہ اولاد عطا فرمائی ہے، تو پہلا جملہ زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اے میرا پتر ڈاکٹر بن سے. یہی ہے نہیں، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو کچھ بھی بناؤ، لیکن سب سے پہلی بات کیا؟ ایمان دو اسے، اسلام دو اسے، کلمہ دو اسے. لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.